السلام علیکم۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ساری عمر پیسے جوڑتا ہے کسی بھی طریقے سے، اس نے کوئی لمبی کمیٹی ڈالی یا انشورنس پالیسی خریدی، کئی سال تک محنت کر کے اس نے وہاں پہ پیسے جمع کروائے اور 10-20 سال کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی نے تو فراڈ کر لیا۔ اب اس شخص کی حالت کا اندازہ آپ لگائیں۔ یقیناً زندگی میں ہماری ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، لیکن ابھی مثال کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کو یہ پتہ بھی ہے کہ آخر میں اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ایسی جگہ وہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے، کمیٹی ڈالتا ہے یا انشورنس پالیسی وغیرہ خریدتا ہے، اسے معلوم ہے کہ 10-20 سال کے بعد اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا، تو اب اس شخص کی عقل کو ہم کیا کہیں گے؟ جی ہاں، یہ مثال سچ ہے اور ہمارے ارد گرد معاشرے میں ہی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ کمائی سے مطلب انسان کی وہ نیکیاں ہیں جو انسان پوری زندگی میں کرتا ہے۔ یہ دولت یہ یہیں پہ رہ جانی ہے، یہ سب فانی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کی اصل دولت اس کی کمائی وہ نیک اعمال ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں کیے، لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کی وہی اس کی کمائی ہے، اسی نے اس کے ساتھ قبر میں جانا ہے، وہی قیامت کے دن اس کے ترازو کے پلڑے میں تولی جائیں گی اور اسی سے ہی اس کی نجات ہوگی۔ جی ہاں، اصل کمائی یہی ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہم حاصل کر لیں تو کوئی بہت بڑا کارنامہ ہے، تو ناظرین گرامی، تو ہم سب دھوکے میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دھوکے سے نکلیں اور اپنی اصل کمائی کو پہچانیں۔ میں نے جو موضوع لکھا کہ کمائی ضائع ہونے سے بچائیں، میں نے اسی حقیقی کمائی کی بات کی ہے۔ تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ وہ کون سے راستے ہیں جن پر چل کر ہم اپنی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن میری یہ کوشش صرف آپ کی ان پوائنٹس کی جانب توجہ دلانا ہے۔ پہلا پوائنٹ، غیبت۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ ہمارے حصے کی نیکیاں دوسرے شخص کو منتقل کر دیتا ہے جس کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ایک شخص پیسے تو جوڑتا ہے لیکن اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا، تب اس کی عقل پر ماتم کریں کہ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں لیکن غیبت کی وجہ سے ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ دوسری، حق تلفی۔ ہماری کمائی کے ضائع ہونے کا جو سورس ہے وہ حق تلفی ہے۔ قیامت کے دن انسان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوگا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکیاں ان کو دے دے گا۔ کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی سے فراڈ کیا ہوگا، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، غرض کہ معمولی سے معمولی حق تلفی بھی کی ہوگی تو اس کے بدلے اسے ہماری نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اس وقت انسان سوچے گا کہ کاش میں اپنی نیکیوں کو سنبھال بھی پاتا۔ یہ ٹاپک اپنے آپ میں اتنا وسیع ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا دین اسلام اس کی تشریح میں آ جائے اگر اس بات کو ہم کھولیں کہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے، غیبت سے ہم بچ گئے، حق تلفی بھی نہیں کی، تو جب بھی ہم نیکی کرتے ہیں ہم اللہ کے لیے کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے، جب وہ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں
کر دینے کے بعد وہ لوگوں سے اس کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ فلاں وقت میں بھلا کیا تھا، اب مجھے ضرورت پڑی ہے تو یہ میرا کام نہیں آ رہا، یا اب مجھ سے سیدھے منہ بولتا نہیں، یا اگر کسی بھی شکل میں ہم جب نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو اسی شخص سے اس کے اجر کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ جب ہم نے نیکی کر دی تو صرف اپنی سوچ کو بھی ٹھیک کر لیں اور اس نیکی کو صرف اللہ کے لیے کریں۔ جب وہ اللہ کے لیے کی ہوگی تب ہمیں اس شخص سے کسی بھی صلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ حضرت علی نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے کہا کہ اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو تو پھر اس کے شر سے بچو۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھیں اور خدا کے لیے جب بھی نیکی کریں محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، اسی سے آپ کی نیکی کا وزن بنے گا، اور اللہ تعالیٰ جو صلہ دے گا وہ مخلوق نہیں دے سکتی۔ آخری پوائنٹ کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کریں اسے جتلائیں مت زندگی میں، اسے یہ مت کہیں کہ میں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، کیونکہ جب آپ نے نیکی اللہ کے لیے کی ہے تو پھر اس کو جتلا کر اپنے احسان کو ضائع مت کریں۔ یہ اصل میں پوائنٹ بھی اسی سے نکلتا ہے، لیکن ایک الگ سے بات ہے کہ بہت سے لوگ احسان جتلانے کی وجہ سے نیکی کھو بیٹھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان 4 باتوں پر عمل کر کے اپنی حقیقی کمائی کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی نیکی کرنے کی توفیق دے اور ان نیکیوں کو بچا کر رکھنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔